بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کی سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے حرام اور مکروہ روزوں کے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس طرح ماہ رمضان کے بعد سال کے باقی مہینوں میں بعض دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اسی طرح بعض ایام میں روزہ رکھنا مکروہ اور حرام ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سال کے کن ایام میں روزہ رکھنا حرام یا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے عیدین کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا مطلقاً حرام ہے، جائز نہیں، کسی کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے کسی نے اگر نظر بھی مان لی ہو تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کا روزہ رکھنا، عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہوئی ہے، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھے، سوائے ان حاجیوں کے لیے جنہوں نے حج قران یا حج تمتع کیا ہے اور ان کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے، تو ان کے اوپر 10 روزے ہیں، جن میں سے ایام تشریق کے 3 دن اگر چاہیں تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھیں، یہ حکم ان حجاج کرام کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے ایام تشریق میں روزہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن، جمعہ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کی تخصیص کے ساتھ روزہ رکھے۔ اسی طرح سنیچر کا بھی معاملہ ہے، اس بارے میں بھی ایک حدیث وارد ہے، اگرچہ اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے 1 دن پہلے یا بعد روزہ رکھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے گنجائش ہے، یا کسی مشروع روزے میں سنیچر کا دن پڑ گیا تو اس دن روزہ رکھنے کی انشاءاللہ گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا عرفہ کا دن سنیچر کا دن پڑ گیا، یا عاشورے کا دن سنیچر کا دن پڑ گیا، یا ایام بیز کا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے اور سنیچر پر اس میں پڑ گیا، یا کوئی صوم داؤدی رکھ رہا ہے تو یقیناً اس میں سنیچر کا دن آنا ہی آنا ہے، ایک ہفتے نہ آئے تو دوسرے ہفتے سنیچر آنا ہی آنا ہے۔ تو ایسے مشروع روزوں میں اگر سنیچر پڑ جائے یا جمعہ پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شخص رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد سنیچر یا جمعہ کی تخصیص نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ ان مشروع روزوں کو رکھنا، اور نیت کے بدلنے کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے، یا بعض لوگوں کی زبان میں رمضان کی سلامی کا روزہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ روزہ جائز نہیں ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ رکھے۔ البتہ اگر کسی کی عادت ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، اور رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات یا سوموار پڑ رہا ہو تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کوئی صوم داؤدی رکھ رہا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا نہیں، بلکہ جو اپنی عادت ہے اس عادت کے مطابق روزہ رکھنا، کہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہے مجھے، یا 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا ہے مجھے، تو چونکہ نیت یہاں بدل جاتی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے۔ اسی طرح
شک کا روزہ رکھنا، اس کی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ مثلا کسی کو ماہ رمضان کے داخل ہونے کے بارے میں شک ہو، پتہ نہیں آج چاند طلوع ہوا یا نہیں ہوا ماہ رمضان کا، اس لیے شک کی بنا پر روزہ رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان داخل ہو چکا ہو اور ہم سے ایک روزہ فوت ہو جائے، اس لیے احتیاط کے طور پر ایک روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کا احتیاط کرتے ہیں، شریعت میں اس طرح کے احتیاط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شک کی بنا پر اس طرح روزہ رکھے۔ اسی طرح صیام الدہر سے منع کیا گیا ہے، یعنی زندگی بھر اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ بعض ایام میں افطاری کرنا ضروری ہے، روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح صوم وصال سے منع کیا گیا، یعنی مسلسل روزے رکھنا بغیر افطار کے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا شوہر گھر میں موجود ہو اور وہ خاتون روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر سے پہلے روزہ رکھنے کی اجازت لے لے۔ اگر اس کا شوہر اسے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس خاتون کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند روزے تھے جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت آئی ہے، ان روزوں کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔